السلام علیکم عزیز طلباء، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے اردو کے سبق نمبر 4 کا مطالعہ کیا تھا، جس کا عنوان تھا ملکی ترقی میں خواتین کا کردار۔ امید ہے بیٹا آپ نے اس سبق میں بہت کچھ سیکھا ہوگا اور بہت کچھ سمجھا ہوگا خواتین کے کردار کے بارے میں کہ مختلف شعبوں میں خواتین اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اس سبق کی مشق کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے سوالات وہ پوچھے گئے ہیں اور ان کے جوابات وہ لکھتے ہیں۔ لہٰذا اپنے بک اپنے سامنے رکھ لیں تاکہ ساتھ ساتھ آپ وہ سوالات حل کرتے جائیں۔ تو چلتے ہیں مشق کی طرف۔ مشق سوال نمبر 1، سبق کے متن کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے۔ معاشرے کے اہم ستون ہیں مرد و عورت، ہنرمند لوگ، نوجوان، بچے۔ درست جواب ہے مرد و عورت۔ ب، پاکستان میں خواتین کل آبادی کا ہے تقریباً 40%، تقریباً 44%، تقریباً 50%، تقریباً 51%۔ درست جواب ہے 51%۔ ج، پاکستان میں ملازمت پیشہ خواتین کی تعداد ہے صرف 1 یا 2%، صرف 1.5 یا 2%، صرف 3%، صرف 5%۔ درست جواب ہے صرف 1.5 یا 2%۔ دال، تم مجھے تعلیم یافتہ مائیں دو، میں تمہیں مہذب قوم دوں گا۔ مقولہ ہے جان کیٹس کا، نیپولین کا، ارسطو کا، افلاطون کا۔ درست جواب ہے نیپولین کا۔ ہے، پاکستان کی غذائی پیداوار میں دیہی خواتین کا بالواسطہ یا بلا واسطہ کردار ہے تقریباً 40%، تقریباً 50%، تقریباً 60%، تقریباً 70%۔ درست جواب ہے 50%۔ واو، پاک فضائیہ کی پہلی جنگجو خاتون پائلٹ تھیں مریم مختار، سمینہ بیگ، عرفہ کریم، نگار جوہر۔ درست جواب ہے مریم مختار۔ سوال نمبر 2 ہے، درست جواب کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ الف، مرد و عورت کے مل کر کام کرنے سے ملک ترقی کر سکتا ہے۔ درست۔ ب، پاکستان میں خواتین اور مرد کی تعداد برابر ہے۔ غلط۔ ج، محترمہ بلقیس عیدی نے بغیر رنگ و نسل کی تفریق کے انسانیت کی خدمت کی۔ درست۔ دال، ڈاکٹر روتھ فاؤ نے 50 سال سے زائد مدت تک کوڑ کے مریضوں کا علاج کیا۔ درست۔ ہے، غذائی پیداوار کا تقریباً 40% حصہ دیہی علاقوں کی خواتین تیار کرتی ہیں۔ غلط۔ سوال نمبر 3 ہے، دیے گئے سوالات کا مختصر جواب تحریر کیجیے۔ معاشرے کے 2 اہم ستون کون سے ہیں؟ جواب، معاشرے کے 2 اہم ستون مرد اور عورت ہیں۔ ب، دور حاضر میں خواتین کن شعبوں میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں؟ دور حاضر میں زندگی کے ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں، جیسے طب، سیاست، تعلیم وغیرہ میں۔ ج، پاکستان کی آبادی میں خواتین کی تعداد کتنی ہے اور کتنے فیصد خواتین کاروبار یا ملازمت سے وابستہ ہیں؟ پاکستان میں خواتین کی کل آبادی کا 51% ہے اور کاروبار کرنے والی خواتین کی تعداد 0 آٹے میں نمک کے برابر ہے، جبکہ ملازمت پیشہ خواتین 1.5 سے 2% ہیں۔ دال، نیپولین نے خواتین کی تعلیم کے بارے میں کیا کہا تھا؟ نیپولین نے کہا تم مجھے تعلیم یافتہ مائیں دو، میں تمہیں مہذب قوم دوں گا۔ سوال نمبر 4 ہے، دیے گئے سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کیجیے۔ اساتذہ کرام ان سوالات کو تختہ بورڈ پر لکھ کر ان کے تفصیلی جواب وہ تحریر کریں اور بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ یاد کرنے میں آسانی رہے۔ ب، پاکستان میں خواتین کی تعلیم و ترقی کے لیے چند تجاویز پیش کیجیے۔ اساتذہ کرام ان تجاویز کو تختہ بورڈ پر لکھیں اور کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ بچے اسے یاد کر سکیں۔ زبانی اظہار۔ سوال نمبر 5، سبق ملکی ترقی میں خواتین کا کردار۔ غور سے سنیے اور آپس میں بات چیت کیجیے کہ ملکی ترقی میں خواتین کون کون سے کردار ادا کر رہی ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے، کوئی سی 2 مسلم خواتین کی خدمات سے متعلق لائبریری یا انٹرنیٹ سے کوئی فیچر پڑھیے اور کمرہ جماعت میں گفتگو کرتے ہوئے ان شخصیات کا تجزیہ کیجیے۔ اساتذہ کرام لائبریری سے بچوں کو ایسے مواد وہ مہیا کریں تاکہ وہ اس کا مطالعہ کر کے آپس میں بات چیت کرنے کے قابل ہو سکیں۔ سوال نمبر 7، ملکی ترقی میں خواتین کے کردار پر ایک جامع تقریر تیار کر کے کمرہ جماعت میں پیش کیجیے۔ استاد محترم ایک تقریر لکھیں اور تقریر لکھ کے بچوں کو تیار کریں اور کلاس میں اس کی پریکٹس کروائیں۔ سوال نمبر 8، لفظوں کا کھیل۔ حصول، تکمیل، ترقی، بقا، ہنر، ہلال امتیاز،
خواہشات، تجارہ، ملازمت۔ استاد محترم تختہ بورڈ پر ان الفاظ کا اعراب لگا کر بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ انہیں یاد کرنے میں اور بار بار لکھنے کا صلاحیت ان میں پیدا ہو سکے۔ نمبر 9، دیے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ منحصر، استحکام، صلاحیتیں، سنگ میل، کلیدی کردار، معیشت، شانہ بشانہ، اعتراف، حوصلہ افزائی، شمولیت۔ استاد محترم ان لفظوں کے جملے لکھیں تختہ بورڈ پر اور بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو اور بار بار وہ لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ زبان شناسی، ضمائر کی تذکیر و تانیث۔ صرف چند ضمائر کے علاوہ باقی ضمائر کی تذکیر و تانیث میں کوئی فرق نہیں، جیسے کہ وہ، اس نے، ہم، تم، تمہیں اور آپ وغیرہ مذکر و مؤنث دونوں میں استعمال ہو سکتے ہیں، سوائے اس کا، اس کی، اس کے، ان کا، ان کی، ان کے وغیرہ کے۔ سوال نمبر 10، خالی جگہ میں درست اسم ضمیر لگا کر جملے مکمل کیجیے۔ الف، کیا، خالی جگہ، آج آئیں گی، خالی جگہ میں لفظ آئے گا آپ۔ بے، خالی جگہ، کہاں جا رہے ہیں، تو یہاں لفظ آئے گا آپ۔ جیم، خالی جگہ نے کہا کہ میں کھیلوں گا، یہاں خالی جگہ میں اس لگائیے۔ دال، خالی جگہ لاہور جاؤں گا، یہاں خالی جگہ میں میں لگائیے۔ ہے، کیا، خالی جگہ اخبار پڑھ رہی ہیں، خالی جگہ میں تم۔ واؤ، خالی جگہ کھانا کھا رہا ہوں، خالی جگہ میں لکھنا ہے میں، یعنی میں کھانا کھا رہا ہوں۔ اس کو دوبارہ سے میں دہرا رہا ہوں تاکہ آپ اچھی طریقے سے دیکھ لیں۔ کیا، الف، کیا آپ آج آئیں گے۔ بے، آپ کہاں جا رہے ہیں۔ جیم، اس نے کہا کہ میں کھیلوں گا۔ دال، میں لاہور جا رہا ہوں۔ ہے، کیا، وہ اخبار پڑھ رہی ہے۔ واؤ، میں کھانا کھا رہا ہوں۔ سوال نمبر 11، دیے گئے جملوں میں درست تذکیر و تانیث کے مطابق اسم ضمیر لکھیے۔ الف، یہ خالی جگہ کتاب ہے، یہ میری کتاب ہے۔ بے، کیا وہ رسالہ خالی جگہ تھا، کیا وہ رسالہ تمہارا تھا۔ جیم، بڑوں کی خدمت کرنا خالی جگہ فرض ہے، بڑوں کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے۔ دال، یہ کتابیں خالی جگہ ہیں، یہ کتابیں ہماری ہیں۔ ہے، خالی جگہ گیند گم ہو گئی، میری گیند گم ہو گئی۔ واؤ، میں خالی جگہ نام نہیں بھولا، میں تمہارا نام نہیں بھولا۔ تخلیقی لکھائی۔ سوال نمبر 12، سبق ملک کی ترقی میں خواتین کا کردار فہم سے پڑھیے اور سبق کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ استاد محترم تختہ بورڈ پر سبق کا خلاصہ وہ لکھ کر بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ یاد کرنے میں انہیں آسانی رہے۔ سوال نمبر 13، مضمون نویسی۔ کسی عنوان کے تحت اپنے خیالات کا تسلسل اور ربط سے نثر میں تحریر کرنا مضمون نویسی کہلاتا ہے۔ مضمون کے 3 اہم حصے ہوتے ہیں، الف، تمہید، بے، نفس مضمون، جیم، اختتامیہ۔ تمہید، تمہیدی جملے عنوان سے متعلق مختصر اور دلچسپ ہوتے ہیں، یعنی تمہیدی عبارت ایسی ہو کہ قاری پورا مضمون پڑھنے پر مجبور ہو جائے۔ نفس مضمون، عنوان سے متعلق ذاتی خیالات، مشاہدات، تجربات، عام معلومات اور اقوال کو سلسلہ وار تحریر کیا جاتا ہے۔ اس میں مثبت اور منفی دونوں نکات شامل کیے جائیں تاکہ نفس مضمون جامع اور مدلل ہو۔ اختتام، اختتامی عبارت مضمون کا نچوڑ ہوتی ہے۔ اختتام جامع اور نتیجہ خیز ہونا چاہیے تاکہ قاری پر اس کا اثر دیر پا اور مؤثر ہو۔ مضمون نویسی کے اہم نکات، عمدہ اور معیاری زبان، بہترین خیالات اور تفصیلات، اعداد و شمار، مطالعہ و مشاہدہ، غور و فکر، ذخیرہ الفاظ، تاثرات اور ذاتی خیالات۔ جی عزیز طلباء، آپ نے سبق پڑھا ملک کی ترقی میں خواتین کا کردار۔ اس کو اچھی طرح سمجھ بھی لیا ہوگا اور اس میں بتائی گئی خواتین کے بارے میں بھی آپ نے اچھی معلومات حاصل کی ہوں گی، جیسے مصنف نے ڈاکٹر رتھ ماؤ کے بارے میں بتایا، سمینہ بیگ کے بارے میں بتایا، عرفہ کریم کے بارے میں بتایا۔ یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے اپنے اپنے شعبے میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اس ویڈیو کے بعد ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اس کے مشق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔